عدیل جب بلائے گا رہا اور تارا دونوں کو جیسے اس کو ہوش آئے گا تو گھر میں بلائے گا، کیونکہ آسیہ نے تو نکال ہی دیا ہے۔ وہ کبیر کے گھر سے جب آئیں گی عدیل کے گھر میں، تو عدیل اپنی بہن سے کہے گا کہ تارا آپ یہاں پر رہو، رہا اگر باپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہے تو مجھے بالکل اعتراض نہیں ہے، لیکن رہا کہتی ہے کہ میں اپنی مما کو یہاں پر چھوڑ کر ماموں بالکل نہیں جاؤں گی، ممانی نے جو ہمارے ساتھ کیا آپ کو بھی سارا کچھ پتہ ہے۔ عدیل کہتا ہے کہ بیٹا مجھے سارا معلوم ہے، میں اسی کی تو تلافی کرنا چاہتا ہوں، اب کی بار آسیہ تمہارے ساتھ کچھ بھی نہیں کرے گی، اگر آسیہ نے کوئی بھی ناروا سلوک کیا تو میں آسیہ کو گھر سے نکال دوں گا۔ تارا کہتی ہے کہ بھائی آپ ہماری وجہ سے اپنا گھر بالکل بھی خراب نہ کریں، ہم یہ بالکل نہیں چاہتی، اور جو راہا کا باپ ہے کبیر، اس نے راہا کے نام پر اپنے گھر کی جو پراپرٹی ہے وہ کروا دی ہے، اور وہ بھی چاہتا ہے کہ وہ وہاں پر رہے۔ تو عدیل کہتا ہے راہا تو وہاں پر رہے گی، یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ کبیر نے اپنا حق ادا کیا، لیکن تمہارا حق وہاں پر رہنے کا نہیں بنتا۔ کبیر جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے عدیل سے کہ عدیل میری بیٹی کی ماں ہے، تو میں نہیں چاہتا کہ راہا کو اور مزید تکلیف دوں، اگر ہو سکا تو میں دوبارہ نکاح بھی کرنے کی کوشش کروں گا، میں یہ مسئلہ تلاش کرنے کی کوشش کروں گا، اور میں چاہتا ہوں کہ میری بیٹی اور میری بیوی میرے پاس ہی رہیں۔ تو عدیل کہتا ہے کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ آسیہ کو جب یہ بات پتہ چلتی ہے کہ راہا کے باپ نے تو اس کے نام پر پراپرٹی لگا دی ہے، آسیہ تو بہت زیادہ تانے دیتی تھی کہ تمہارا کوئی ہے صحیح، تمہیں تو باپ نے بھی اپنے گھر سے نکال کر باہر پھینک دیا ہے، اور ہمارے اوپر تم بوجھ بن کر رہ گئی ہو۔ آسیہ کو تو اب ایسے جلن محسوس ہونے لگتی ہے جیسا وہ پراپرٹی اس کی تھی اور اس سے چھین کر ہی نام پر لگائی گئی ہے راہا کے۔ بطول جو ہوتی ہے وہ اپنی ماں سے کہتی ہے دیکھ لو، تمہاری وجہ سے تم نے یہاں سے نکالا اور انہیں وہاں پر کتنی عزت مل گئی ہے، یہاں پر تھی کام بھی کرتی تھی باتیں بھی سنتی تھی، لیکن آپ کو بالکل سکون نہیں تھا۔ بطول اپنی ماں سے کہتی ہے کہ آپ کی وجہ سے ان کا بہت اچھا ہو گیا ہے، آپ تو انہیں ذلیل کرنا چاہ رہی تھی نا، اب دیکھ لو ہماری عزت سے بڑھ کر، میری عزت سے بڑھ کر تو راہا کی عزت ہو چکی ہے کہ اس کے نام پر پراپرٹی ہے۔ جو ہوتی ہے بطول جب اپنی ماں سے یہ بات کرتی ہے تو اس کی ماں جو ہوتی ہے جال بھن کر بطول سے کہتی ہے کہ سارا کچھ تمہاری وجہ سے کیا ہے میں نے، اور تم ہی آج میرے سامنے اتنا زیادہ بدتمیزی کے ساتھ بول رہی ہو۔ اب بطول اپنی ماں سے کہتی ہے کہ مما میں ٹھیک کہہ رہی ہوں، آپ غلط ہیں، آپ مان لیں۔ اب جو ہوتی ہے آسیہ وہ کہتی ہے اب تمہارا کیا ارادہ ہے، جس طرح تم نے زریون راہا سے چھینا ہے اسی طرح جا کر اب میں راہا کی پراپرٹی بھی چھین لوں۔ راہا جو ہوتی ہے یہ ساری کی ساری باتیں راہا اور جو تارا ہوتی ہیں وہ سن لیتی ہیں۔ راہا پوچھتی ہے آنٹی آسیہ سے آ کر کہ مامی آپ نے واقعی آج تو مان لیا نا کہ آپ نے زریون کو مجھ سے چھینا ہے، لیکن چھینی ہوئی چیز زیادہ دیر تک چلتی نہیں ہے، یہ بات کہہ کر راہا وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اب جو ہوتی ہے آسیہ وہ کہتی ہے کہ اب تمہیں سکون آ گیا ہے نا، انہیں پتہ چل گیا ہے، تمہاری زبان بالکل بند نہیں ہوتی اور تم ایسے ہی باتیں کرنا شروع کر دیتی ہو جب تمہیں کسی بات کا پتہ نہیں ہوتا، کل دھمکیاں بھی خود لگا رہی تھی اور آج مجھے باتیں بھی تم ہی سنا رہی ہو۔